بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے محو گفتگو ہوں دو تین باتوں کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ جلسہ کے حوالے سے 8 ستمبر کا جلسہ انشاءاللہ ہوگا اسلام آباد میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ آپ نے ماضی قریب میں 1 مہینہ پہلے آپ نے دیکھ لیا جو ثوابی کا جلسہ ہوا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو نواز شریف نے جتنا کروڑوں روپے لگا کے پوری مشینری استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھینک کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا کر کے جس انداز سے وہ آیا لاہور میں، بندے ہی کوئی نہیں تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح کے لوگ لائے گئے اور کس انداز میں اس کے لیے پوری ریاستی مشینری استعمال ہوئی، مگر اس کے باوجود عمران خان اس کا چیف گیسٹ نہیں تھا۔ یعنی ہم لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ہم سارے اس کے گیسٹ سپیکرز تھے، ہم لوگ اس کو جلسہ کر رہے تھے، تو اتنا بڑا جلسہ ہوا۔ انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور علیمہ باجی نے بھی وہ پیغام دے دیا، ہم لوگوں نے بھی پرسوں جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے پیغام دے دیا پوری قوم کو کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ پورے لوگ نکلیں، ورکرز نکلیں، ہمارے کارکنان نکلیں، قوم نکلے، ایک بھرپور ایک جلسے میں شرکت کرنی چاہیے، اور یہ ریلیز عمران خان اور مہنگائی کے خلاف یہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھرپور کامیاب ایک جلسہ ہوگا۔ دوسری بات، آج کل جس طرح ایک اشتہار گمشدہ چل رہا ہے کہ نواز شریف غائب ہو گیا ہے، بھائی عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کا پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی سبجیکٹ آئے یا پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز آج بھی عمران خان ہے، خواہ اس کا کوئی مخالف بات کریں یا اس کی حمایت میں بات کریں، تو عمران خان آج بھی اپنا موقف دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، میڈیا کوئی ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ میاں جدوں آئے گا لگ بتا جائے گا، قوم کو لگ تو بتا گیا ہے۔ آج بجلی کے بل نہیں دینے کے قابل، آج لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہیں، گیس کا بل دینے کے قابل نہیں ہیں، کرائے دینے کے قابل نہیں ہیں، آمدنی کے ذرائع ختم کر دیے، اور سب سے بڑھ کر وہ عظمہ بخاری نے جیسے کہا کہ فائبر وال، تو یہ جو فائر وال لگائی ہے، تو اس کے نتیجے میں آج جو لاکھوں کی تعداد میں جو سیلف فائنانس بیس پہ ہمارا جو نوجوان کام کر رہا تھا، اس کا جتنا بڑا لاس انہوں نے کر دیا ہے، جس میں کوئی بھی ہمارا جو یوتھ ہے جو کام کر رہا تھا اس کا گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، وہ جو اپنے تئیں محنت کر رہا تھا، پھر جو کامرس سے ریلیٹڈ جن کے بھی کوئی ایشوز تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا لاس کیا ہے، انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے، ہمارے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ کم سے کم بھی 12 سے 15 لاکھ افراد ہمارے پریکٹیکلی بے روزگار ہو گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اس پہ آپ سارے دوستوں کو آواز اٹھانی چاہیے، ان کٹ پتلیوں کے خلاف پورے احتجاج میں ہر جگہ شرکت کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک پاکستان کے لیے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ عمران خان آج الحمدللہ نامینیٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے پہلے، آپ کہہ سکتے ہو، چانسلر کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، مگر وہ کٹ پتلی، وہ بےایمان اور ڈس آنیسٹ لوگ جو کہ سپانسرڈ ہیں پی ایم ایل این کے، وہ جا کر ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے قابل افسوس بات ہے۔ ان کو پاکستانیوں کے ہونے پہ بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ایک پاکستان کا اگر نام روشن ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ اس سے پہلے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے وہ چانسلر 7 سال رہ چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جب ان کو چانسلر کی آفر کی گئی تو انہوں نے شرط رکھی، ان کی شرط مانی نہیں، شرط یہ رکھی عمران خان نے کہ جناب میں اس شرط پہ میں یہ مانوں گا، آپ کو چانسلر ایکسیپٹ کروں گا کہ جب مجھے اس کی ایفیلیشن پاکستان میں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے آج تک کسی ملک میں نہیں دی، ہم یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا آپ کی یہ آفر، اور وہ الحمدللہ انہوں نے وہ اس کی بات مانی، وہ ایکسیپٹ کی، اور اس کے ایکسیپٹ کے نتیجے میں آج نول یونیورسٹی کے جو بھی بچے ہمارے پڑھتے ہیں ان کو وہ جو ڈگری ملتی ہے وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ اگر پاکستان کے ایک ہمارے جو موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، جو انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہیں، عمران خان کو اگر یہ عہدہ ملتا ہے
تو یہ وہ پاکستان کے لیے ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، ایک رسپیکٹ ہے، اور شاید اس ذریعے سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، پاکستانی یوتھ کو کوئی اس کا فائدہ ہو، بجائے اس بات کے کہ اس کو ہم اپریشیٹ کریں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. کیونکہ اگر ہماری لڑائی ہے کسی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تو وہ گھر کی لڑائی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال خیر، ان سے اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی. اب وہ سنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں جی علاج کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا علاج کبھی ختم بھی ہوگا؟ یہاں تو تمہارے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، یہاں تو تم مرنے والے ہوئے تھے، اور ترمن اللہ صاحب نے کہا تھا جی کیا گارنٹی ہے کہ ایک دن وہ یا 2 دن بھی زندہ رہ پائے گا، اس لیے آج ہی اس کو ریلیز کرنا ضروری ہے. لیکن جہاز پہ بیٹھتے ہی ہٹے کٹے ہو گئے. وہاں ایون فی ڈپارٹمنٹ جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے، وہ آج بھی جو اس کی کوئی ثبوت اور رسیدیں نہیں جمع کرا سکے. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پاناما لیکس کی. انہوں نے خود حسین نواز نے آ کر کہا تھا کہ جی الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے، اور وہ ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشل اونر ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں، جو بھی انہوں نے بات کی تھی. پھر نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور جب سپریم کورٹ بولے گی ہم اس کی رسیدیں دے دیں گے. جب سپریم کورٹ نے کہا تو قطری خط لے آئے. پھر قطری خط کے بعد آج تک یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ ہے کس کے. اور جو وہاں 35 سال 40 سال سے رہ رہے ہیں، تو شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتا دو کس کے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس کے ہیں. تو وہ کوئی جنوں کے ہیں یا کوئی بھوتوں کے ہیں یا اس کا قطری مالک ہے، کون مالک ہے آخر بتا ہی دیں، آج ہی بتا دیں. یہ منی لانڈرر جو ہیں یہ اب پھر واپس جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. یاسمین راشد جو ایک جیل میں پڑی ہوئی خاتون ہے، اس سے جس طرح بری طرح یہ ہارے ہیں، پٹن کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ سب کو پتہ ہے. تو اب ان کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے کہ اس ملک میں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ کسی مارکیٹ میں کسی گلی محلے میں ان کو کہیں کہ جا کر ذرا دیکھ لیں، آپ کو پتہ جائے گا. اور وہ دیکھیں وہاں جو بری میں ہوا، تصویریں لگا دی ان کی. جب تصویریں لگائی لوگوں نے غصہ نکالا تو ہمارے ورکرز کے خلاف جا کر کے 780 کے پرچے کر دیے. بھائی جب تم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، پبلک نفرت کرتی ہے، تو اس میں ہمارا پی ٹی آئی والوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارے خلاف کیوں آپ، ہمارے ورکرز کے خلاف آپ ایکشن لینا شروع ہو گئے؟ تو یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ اس وقت ملک میں نہ جمہوریت ہے، نہ اس میں قانون کی رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور آئین پہلے سے پامال ہو چکا ہے. اور انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے سپریم کورٹ میں جس طرح ججز کی تعداد بڑھانا اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش کرنا، اور اس کرپٹ سسٹم کو چلانے کے لیے قاضی صاحب کی موجودگی ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. تو یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جس سے ملک کا نقصان